السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ سوال ہے، افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ یہ اس سبق کا، اس لیسن کا آخری سوال ہے۔ تو سوال یہ ہے، افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو آپ جواب میں کچھ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں: زیر نصاب افسانہ فرار محسن عظیم آبادی کا نفسیاتی افسانہ ہے۔ زیر نصاب افسانہ فرار محسن عظیم آبادی کا نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود نام کا ایک نوجوان ہے۔ یعنی اس افسانے کے اندر جو مین رول پلے کیا ہے وہ محمود نامی شخص نے کیا ہے، اور اسی کے متعلق اس افسانے کے اندر باتیں لکھی گئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود نام کا ایک نوجوان ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں اسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے، یعنی اسی کیریکٹر کے بارے میں اس کے اندر بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہے، افسانہ کا مرکزی کردار محمود حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے۔ یعنی اس افسانے کے اندر جس نام کا ذکر کیا گیا ہے محمود کا، وہ کیا کرتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ شکشا لینے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، سرگردہ رہتا ہے، یعنی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور وہ عام نوجوانوں کے خلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسٹل کے اندر یا اسی طریقے سے گاؤں گھر میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور وقت ضائع کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے اس کے یہاں بھی جو ہے ہاسٹل میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹ رہتے تھے۔ ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ جو کھیلنا پسند کرتا تھا، دوسرا بچہ ایسا بھی تھا جو پڑھنا پسند کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اس کا مزاج بھی یہی تھا کہ یہ سارے بچوں سے الگ ہٹ کے ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا تھا کہ جو ایک اچھے طالب علم یعنی اچھے اسٹوڈنٹ کی پہچان ہوتی ہے، اور پڑھ لکھ کر کے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ساتھیوں کے ورغلانے پر بشری تقاضے کے تحت وقتی طور پر تفریح کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہٰذا ساتھیوں نے انہیں بار بار ورغلایا اور اس بات کے لیے جو ہے آمادہ کیا، پریشر دیا کہ یار کھیلا کرو، کودا کرو، اور صرف پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باتوں کے ان باتوں میں آ کر کے یہ بھی کیا کیا کہ کچھ پڑھنے لکھنے سے ہٹ کر کے کھیلنے کودنے کی طرف بھی دماغ کو لے گیا، اور ادھر بھی جو ہے اپنا کھیلنا کودنا بھی شروع کر دیا۔ لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ یہ بات تو تھی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، لیکن مینٹلی ہمیشہ پرابلم میں رہتا تھا، ہمیشہ جو ہے وہ اندر سے یعنی دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی باتیں سوچتا رہتا تھا جو کسی اور کو اس بات کا پتہ نہیں رہتا تھا۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متنفر کر دیتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ دماغ کے اندر کوئی بھی کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ میری ماں جو ہے بہت سخت مزاج ہے، جب جی چاہتا ہے کوئی بات مان لیتی ہے، نہیں چاہتا ہے نہیں مانتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بات کا فیصلہ لینا نہ لینا یہ ان کے موڈ کی بات ہوتی ہے، نہ تو گھر میں میری بات چلتی ہے اور نہ ہی میرے والد یعنی باپ کی بات چلتی ہے۔ وہ بہت سخت مزاج ہے، اپنے موڈ کے اکارڈنگ کام کرتی ہے، نہ میری بات مانتی ہے اور نہ ہی میرے والد کی بات مانتی ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر کے اسی طریقے سے باپ پر بیجا حکمرانی، یعنی حق تو یہ تھا کہ شوہر جو ہے بیوی پر حکمرانی کرے، یعنی شوہر بیوی کو آرڈر دے، لیکن ان کی ماں کی فطرت یہ تھی کہ یہ کیا کرتی تھی کہ اپنے شوہر کو ہی جو ہے بیجا بغیر کسی کارن اور وجہ کے بار بار جو ہے آرڈر دیتی تھی، یہ کرو وہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو۔ تو یہ سب دیکھ کر کے ان کے لڑکے کو یعنی کیا ہے محمود کو بہت غصہ آتا تھا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ عورت سے ہی متنفر ہو گیا، یعنی عورت ذات سے ہی اسے گھن آنے لگی اور عورت سے دور بھاگنے لگا۔ اسی طریقے سے آگے کہتے ہیں کہ اسی نفسیاتی کشمکش کی حالت میں وہ تعلیم سے فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ یہ تو تھا، عورت سے اس کا دماغ پہلے ہی پھر چکا تھا،
لیکن ان سارے ٹینشن کو لے کر کے بھی اس نے کیا کیا، اپنی تعلیم جاری رکھی اور پڑھا لکھا اور ایک اچھا کامیاب انسان بن گیا۔ وہی کہہ رہا ہے کہ اسی نفسیاتی کشمکش میں، یعنی ہمیشہ مینٹلی پرابلم میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، تعلیم سے فراغت حاصل کر لیا اور مقابلہ جاتی امتحان میں شریک ہو کر کامیابی حاصل کر لیا۔ اس طریقے سے یعنی کہہ رہے ہیں کہ کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جو اچھے نمبر سے کیا ہوا، وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ڈپٹی کلکٹر کی اعلیٰ ملازمت اسے مل جاتی ہے۔ ایگزام پاس کیا، اس کے بعد میں نمبر بیس پر کیا ہوا کہ اس کو کلکٹر بنا دیا گیا، اور وہ جو ہے کلکٹر کی جاب ملنے کے بعد وہ ایک اچھا محسوس کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے یہاں بڑے بڑے گھرانے کی ایسے شادی کے لیے پیغام آنے لگتے ہیں۔ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی سے پہلے کے وقت کو اور اس سے پہلے کے جو سچویشن ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، سب یہ دیکھتا ہے کہ کامیاب ہونے کے بعد یہ انسان کیسا ہے، کیا ہماری طرف دھیان دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ وہی حال تھا، جب کامیاب نہیں تھا تو لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اسے ایک اہمیت دیتے ہیں۔ چلیے اوپر سے ایک بار اور پڑھ کر کے سمجھا دیتے ہیں، سمجھا دیا اور ایک بار اور پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں اور اسی طریقے سے پڑھ کر کے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سوال ہے، افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ یہ بالکل کتاب کا سوال ہے، تو آپ جواب میں کچھ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، زیر نصاب افسانہ فرار محسن عظیم آبادی کا نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود نام کا ایک نوجوان ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں اسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار محمود حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور وہ عام نوجوانوں کے خلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے ورغلانے پر بشری تقاضے کے تحت وقتی طور پر تفریح کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متنفر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے، اسی نفسیاتی کشمکش کی حالت میں وہ تعلیم سے فراغت حاصل کر لیتا ہے اور مقابلہ جاتی امتحان میں شریک ہو کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ڈپٹی کلکٹر کی اعلیٰ ملازمت اسے مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے یہاں بڑے بڑے گھرانے سے شادی کے لیے پیغام آنے لگتے ہیں۔ یہ سوال ہے جس کا جو ہے ایک لمبا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر آیا ہے، یہ لانگ کویشچن میں آتا ہے، یہ شارٹ کویشچن نہیں ہے جس کا جواب آپ کو 10 سے 15 لائن کے بیچ میں دینا ہوتا ہے، جو میں نے اپنے حساب سے دینے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے، لکھیں گے اور اسی طریقے سے اس سوال کا جواب اگر ایگزام میں آیا تو دینے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔